والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلاة حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے ابن عالم اعلیٰ حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے ابن عالم صاحب دادا والا شان دامت برکاتہم القدسیہ معزز علماء کرام اور سامعین سرکار، اللہ کریم کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ زندگی کی ان خوبصورت ساتوں میں اپنے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہو کر اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. یہی ذکر پاک دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے. سامعین محترم، ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کو علم غیب کلی عطا فرمایا ہے. یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو علم غیب کی تمام خبریں یعنی کلی علم غیب عطا فرما دیا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کریم کا آپ پر فضل عظیم ہے، بہت بڑا فضل ہے. سامعین محترم، جو رب جب کائنات کے سارے دنیا کا جو بھی مال ہے اس مال کا ذکر فرماتا ہے، جس طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اس آیہ مقدسہ کے تحت لکھا ہے کہ جب دنیا کے مال کا ذکر فرمایا تو فرمایا کل متاع الدنیا قلیل. اے میرے حبیب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجئے دنیا کا جتنا بھی مال ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ متاع قلیل ہے. جب دنیا کے علم کا ذکر فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کہ جو کچھ بھی اس دنیا کے پاس علم ہے وہ سارا علم قلیل ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے حبیب علیہ السلام کے علم کی باری آئی تو اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے میرے حبیب علیہ السلام یہ اللہ کریم کا آپ پر فضل عظیم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جن کے علم کو اللہ کریم فضل عظیم فرما رہا ہے ان کی علم کی وسعتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اس لیے سامعین محترم یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جہاں قرب قیامت میں بہت سارے فتنے ہونے والے ہیں، حضور علیہ السلام نے جہاں ان فتنوں کا ذکر فرمایا وہاں پہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فتنہ دجال کا بھی ذکر فرمایا. یہ حدیث پاک امام مسلم نے کتاب الفتن میں نقل فرمائی اور صاحب مشکات نے بھی اس کو کتاب الفتن میں نقل فرمایا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جہاں قیامت کے قریب جو فتنے ہونے والے ہیں ان کا ذکر فرمایا
وہاں پہ حضور علیہ السلام نے فتنہ دجال کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی لعارف اسماءہم، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دجال کے ساتھ جنگ کریں گے، جو دجال کے ساتھ لڑیں گے، حضور علیہ السلام ان کا ذکر فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں انی لعارف اسماءہم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، بے شک وہ لوگ جو دجال کے ساتھ جنگ کریں گے، دجال آئے گا قرب قیامت میں، حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں انی لعارف اسماءہم، حضور فرماتے ہیں کہ میں ان سب کے ناموں سے واقف ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کے ناموں سے واقف ہوں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے صرف اس بات کو یہاں پہ ختم نہ فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، حضور فرماتے ہیں کہ صرف میں ان کے ناموں سے نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد کے ناموں سے بھی واقف ہوں، یعنی ان کا سلسلہ نسب کیا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں صرف ان کا نام، ان کے آباء و اجداد کا نام ہی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا وَأَلْوَانَ خَيُولِهِمْ، حضور فرماتے ہیں کہ جن رنگوں کی سواریوں پہ بیٹھ کر وہ جنگ کریں گے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ سواریاں بھی میری نظروں کے سامنے ہیں، حضور نے فرمایا وہ سواریاں بھی میری نظروں کے سامنے ہیں، میں ان سواریوں کے رنگوں سے بھی واقف ہوں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا ہم خیر فوارسا علی ظہر الارض یومئذ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اس وقت میں وہ روئے زمین کے سب سے بہترین سواروں میں سے ہوں گے۔ یہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کا علم غیب، اور اس کی شرح بیان کرتے ہوئے اناف میں تقریباً جو ٹاپ کے محدثین ہیں ان میں علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ مرکات میں، شرح مشکات یاد رکھیں، مرکات میں یہ حدیث پاک کتاب الفتن باب الملاحم میں منقول ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ مرکات میں رقم تراز ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فیہ دلالتن، وہ فرماتے ہیں فیہ ما کونہ من المعجزات، اس حدیث پاک میں جہاں حضور علیہ السلام کے اور بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ دلالتن، یہ حدیث پاک اس بات پہ واضح طور پر دلیل ہے، کس بات پہ؟ ان علمہ علیہ السلام محیط بالکلیات والجزیات من الکائنات وغیرہا۔ علامہ اللہ علی قاری فرماتے ہیں ان علمہ علیہ السلام کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا جو علم غیب ہے وہ فرماتے ہیں محیط بالکلیات والجزیات من الکائنات، وہ فرماتے ہیں کائنات کے تمام کلی اور جزوی علوم کو محیط ہے، تمام کلی اور جزوی جتنے بھی علوم ہیں کائنات میں وہ سارے حضور علیہ السلام کے علم میں ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وغیرہا، کائنات تو کائنات ہے، کائنات کے علاوہ جو خالق کائنات ہے وہ بھی رسول اللہ سے ہر لمحہ حضور علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام کے سامنے ہے۔ اگر اس پہ بھی بات کی جائے تو بے شمار احادیث طیبات پیش کی جا سکتی ہیں۔ سامعین محترم، اس پہ بھی بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا ایک جملہ، میرے آقا کریم علیہ السلام یقینی طور پر حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء لم اکن اراه الا رأیته وانا فی مقامی ھذا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من شیء، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، لم اکن اراہ، حضور فرماتے ہیں کہ جسے میں نہ دیکھ رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں میری یہ شان ہے، الا رأیتہ انا فی مقامی ھذا، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پہ بیٹھ کر ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہوں، اس مقام پہ بیٹھ کر ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے عمدۃ القاری امام بدر الدین آئینی رحمت اللہ تعالی علیہ، بخاری کے اناف میں سب سے بڑے شارح ہیں امام بدر الدین آئینی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ رقم تراز ہیں اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں فیہ دلالۃ علی انہ علیہ السلام رأى ذات اللہ تعالی فی ھذا المقام، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، کیا
मा मिन शैइन लम अकुन अराहु, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं न देख रहा हूं। वो फरमाते हैं कि ये बात, ये हदीस पाक इस बात पे दलालत कर रही है। किस बात पर? रा अन्नहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम रा ज़ात अल्लाह ताला फी हादल मकाम, इस मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुलामों में जलवा फरमा होकर अल्लाह करीम के अनवार और तजल्लियात का बिला हिजाब मुशाहदा फरमा रहे हैं। ये है मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायनात का जो सबसे बड़ा गायब है, कायनात की वो जात जो खालिके कायनात है। जब खालिके कायनात खुद पोशीदा नहीं है तो मखलूक कैसे पोशीदा हो सकती है? जब खालिके कायनात पोशीदा नहीं है तो मखलूक कैसे पोशीदा हो सकती है? फिर हदीस में हमें मिलता है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौनक अफरोज हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शानों के साथ जलवा फरमा हैं। गुलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। हज़रत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दरमियान तशरीफ, या हम हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, दुआ फरमाते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया। आप फरमाते हैं, जब दुआ मुकम्मल हुई तो मैंने दस्तबस्त अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका तबस्सुम फरमाने की दुआ तो फरमा रहे थे, या रसूल अल्लाह बातें तो रब से कर रहे थे, हमारे दरमियान बैठ के आपने तबस्सुम फरमाया, जरा वजह तो इरशाद फरमा दीजिए ताकि कायनात कयामत तक आने वाले गुलामों के लिए रोशनी बन जाए। जब गुलाम ने अर्ज़ किया तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए अली दहिकतु बिदहके रब्बी, अली मैंने देखा, अली मैंने देखा मेरा रब अपनी शान कुदरत के साथ तबस्सुम फरमा रहा है। मैंने अपने रब की सुन्नत पे अमल करते हुए तबस्सुम फरमा दिया। यहाँ तबस्सुम का माना यह होगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। जब वो मुस्कुराहट गहरी होती है तो फिर हज़रत अली अर्ज़ करते हैं, आका वो मुस्कुराहट गहरी हुई, उसकी जरा वजह तो इरशाद फरमाइए। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि अली दहिकतु बिदहके रब्बी, और आखिरी हदीस पाक बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत सारी हदीसें तय्यबात आपके सामने पेश की जा सकती हैं, लेकिन ये आखिरी हदीस पाक, इसमें हुजूर की बारगाह में इल्तिजा भी है और जो बात कर रहा हूँ उस बात पे दलील भी है। ये हज़रत सवाद इब्न कारिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो खूबसूरत ईमान लाने का वाक़या कि हज़रत हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़माने खिलाफत में आप जब हज का खुतबा इरशाद फरमाते हैं, आप ये दरियाफ्त करते हैं, ऐलान करते हैं कि ऐ लोगों, क्या तुम में कोई सवाद इब्न कारिब है? तो 3-4 साल तक, काफी साल तक आप ऐलान करते रहे, लेकिन जब एक साल आपने ऐलान किया तो एक शख्स खड़ा होता है, अर्ज करता है, अमीरुल मोमिनीन मैं सवाद इब्न कारिब हूँ। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पे रौनक अफरोज हैं और आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ सवाद जरा अपना ईमान लाने का वाक़या तो बयान कर। हज़रत सवाद इब्न कारिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन मैं अपने घर में दूर दराज इलाके में सो रहा था, मेरे पास कुछ जिन्नात थे, उनमें से एक आता है, मुझे झंझोड़ता है और मुझे कहता है, ऐ सवाद रसूलुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं और तू यहाँ पे बेखबर सोया हुआ है। हज़रत सवाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन एक दिन हुआ, मैंने परवाह न की, दूसरे दिन फिर यही मामला होता है, परवाह न की, तीसरे दिन जब उसने मुझे झंझोड़ा और कहा कि ऐ सवाद रसूलुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, तू यहाँ पे बेखबर सोया हुआ है। आप फरमाते हैं कि जब तीसरे दिन उसने मुझे झंझोड़ा तो मेरे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा हुई, मैं हुजूर की मोहब्बत में तड़प के उठा, रस्ते सफर बांधा और मैंने मक्का पाक की तरफ सफर शुरू कर दिया। आप फरमाते हैं कि मैं मक्का पाक में सफर तय करते हुए जब मक्का पाक में पहुंचा
تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہجرت فرما کے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان پہاڑیوں کا سفر طے کرتے ہوئے مدینہ طیبہ میں، مدینہ پاک میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں، مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا مرحبا یا سواد، اے سواد ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت سواد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آقا میں تو ابھی آ رہا ہوں اور آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سواد جب تو وہاں ہماری محبت میں تڑپا تھا تمہارا وہ تڑپنا بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم تو تمہاری اس کیفیت کو بھی دیکھ رہے تھے۔ فریاد جو کرے امتی حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ جب حضرت سواد کو حضور نے یہ ارشاد فرمایا، جب آپ نے یہ عرض کیا یا حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت سواد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ کچھ اشعار ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، حضور نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت سواد ابن قارب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ اشعار کیا ہیں؟ عرض کرتے ہیں فَاشْهَدُوا أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرَهُ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاشْهَدُوا میں گواہی دیتا ہوں أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرَهُ کہ یا رسول اللہ اس رب کے سوا، اس اللہ کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے أَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، آپ کلی علم غیب پر اللہ کریم کے امین بن کر کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ یہ حضرت سواد ابن قارب حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اور اگلا شعر بھی عرض کرتے ہیں کن لی شفیعا یوم لازو شفاعت، کن لی شفیعا یوم لازو شفاعت سواکا بمغن ان سواد ابن قارب۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں جب آپ کرم فرما ہی رہے ہیں تو آقا آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کن لی شفیعا یوم لازو شفاعت، آقا اس روز جب شفاعت کوئی نہیں کرے گا آپ کے سوا، آقا اس روز میری شفاعت فرمائیے گا، اس روز مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائیے گا۔ سواکا بمغن ان سواد ابن قارب، جس روز سواد ابن قارب کو غنی کرنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ جب حضرت سواد خود فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ سنا، حضور نے قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے یہ تعلیم بنا دی۔ فبارہ النبی، حضرت سواد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام و اصحابہ، حضور کے صحابہ بھی خوش ہوتے ہیں، حتی بدت نواجزہ، یہاں تک کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے وہ دندان مبارک جن سے ہمیشہ نور نکل رہا ہے، وہ دندان مبارک ظاہر ہو جاتے ہیں۔ حضرت سواد ابن قارب فرماتے ہیں حضور نے یہ ارشاد فرمایا افلحتا یا سواد، اے سواد تو فلاح پا گیا۔ حضور نے یہ فرما دیا کہ قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ جو بھی میرا ذکر کرے گا اور خوشی کا اظہار کرے گا اور یہ عقیدہ رکھے گا کہ انکا مامون علی کل غائبی، حضور فرماتے ہیں قیامت تک یہ تعلیم بنا دی کہ وہ فلاح پا گیا۔ حضرت عمر فاروق، یہ ہے غلاموں کی تڑپ، حضرت عمر فاروق جو کئی سال تک یہ اعلان کرتے رہے۔ حضرت سواد فرماتے ہیں، حضرت سواد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے اترتے ہیں، فَالْتَزَمَهُ، حضرت سواد ابن قارب کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اے سواد کنتو احبو ان اسمع منکا ھذا الحدیث، اے سواد بڑے سالوں سے میری یہ خواہش تھی کہ آپ آئیں اور آپ سے میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی یہ شان سنوں۔ یہ ہے غلاموں کی طرف۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بے شمار دلائل، بے شمار احادیث اور آیات پیش کی جا سکتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔